السلام علیکم ناظرین، صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بطور تحفہ کے، بطور عطیہ کے سکھائی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کی وجہ سے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کی تاکید فرمائی، اور آخر میں فرمایا کم سے کم زندگی میں ایک بار اس نماز کو ضرور پڑھے۔ پیغام مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو دینا تھا کہ صلاۃ التسبیح کو ضرور پڑھنا چاہیے اور کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، دونوں آسان ہیں، بس آپ دھیان کے ساتھ سنیں اور اس کے مطابق آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو طریقہ بھی آ جائے گا اور پڑھنا آسان بھی ہو جائے گا۔ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں ہیں، اور چاروں رکعت میں ملا کر تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 300 بار ہونا چاہیے۔ ایک رکعت میں 75 بار ہونا چاہیے، ایک رکعت میں 75 اور 75 مرتبہ ہونا چاہیے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت سے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھے، پھر اس کے بعد ثنا پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اس کلمے کو سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھے۔ پھر آپ رکوع میں جائے اور رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھے، اور پھر رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ پڑھے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر پہلا سجدہ کرے، پہلے سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر پہلے سجدے سے بیٹھے، پہلے اور دوسرے سجدے کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، تو اللہ اکبر کہہ کر پہلے سجدے سے جب بیٹھے تو 10 مرتبہ پڑھے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کرے اور دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے سے بیٹھ جائے اور 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمہ پڑھے اور بغیر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائے۔ اسی طرح دوسری رکعت پوری کرنی ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد 15 مرتبہ پڑھے، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پہلے سجدے سے بیٹھ کر جلسہ میں 10 مرتبہ، اور پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے سے بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد اتحیات پڑھے، اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت پوری کرنی ہے۔ چوتھی رکعت میں جب آپ دوسرے سجدے سے بیٹھیں گے تو پھر 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں گے، اس کے بعد اتحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ یہ ہوا پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت صلاۃ تسبیح کی نیت سے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھے، پھر آپ ثنا پڑھے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ثنا کے بعد۔ پھر سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو رکوع میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے سے بیٹھ کر جلسہ میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہہ کر سیدھا کھڑا ہو جانا ہے۔ دوسرے طریقے میں آپ کو دوسرے سجدے سے بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھ کر پھر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دوسرے طریقے کے اندر آپ کو دوسرے سجدے کے بعد سیدھا اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر اسی طرح آپ کو دوسری رکعت پوری کرنی ہے۔ پھر جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو تو سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے، پھر سورت اور سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے سے بیٹھ کر جلسہ میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے سے بیٹھ کر اتحیات پڑھ کر پھر سیدھے کھڑے ہو جائے۔ دوسرے طریقے کے اندر آپ کو دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اتحیات سے پہلے بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جب آپ کا آخری قاعدہ ہوگا چوتھی رکعت کا تو آپ کو سیدھا دوسرے سجدے سے بیٹھ کر اتحیات، درود شریف اور دعا معاشرہ پڑھ کر سلام پھیر دینا ہے۔ اس دوسرے طریقے کے اندر آپ کو پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اٹھتے ہی دوسری رکعت کے لیے جیسے کھڑے ہو 15 مرتبہ پڑھ دیں، تیسری رکعت کے لیے، چوتھی رکعت کے لیے جیسے آپ کھڑے ہو 15 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو یہ دونوں طریقے جائز ہیں، دونوں درست ہیں۔ ان دونوں طریقوں میں سے آپ کو جون سا بھی اچھا لگے، آسان لگے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام کریں، اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی فرمائی ہے، کم سے کم آپ اس کو ہر جمعہ کے دن پڑھا کریں۔ اللہ والے اور بہت سارے اللہ والے یہ جمعہ کے دن اس کا اہتمام کرتے ہیں، پھر رمضان کے اندر جتنا ہو سکے آپ خوب اہتمام کے ساتھ پڑھا کریں اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں کو معلوم ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔